لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ اور پیشوا ہمیں نظر آتے ہیں، سب کے سب مرد نظر آتے ہیں، جتنے بھی ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ سب کے سب ہمیں مرد نظر آتے ہیں۔ جتنے نبی 1,24,000 ہیں وہ بھی سب مرد ہیں، اور 12 امام جو وہ بھی مرد ہیں۔ عورتوں کا کوئی خاص نقش اور کوئی خاص کردار ہمیں دین میں نظر نہیں آتا۔ ہم نے کہ بھائی یہ مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام ہے، اس میں حجاب رکھا گیا ہے، اور جو قائد اور پیشوا ہوتا ہے وہ بستر پہ بیٹھ کے تقریریں نہیں کر سکتا، وہ گھر کے اندر رہ کے تبلیغ نہیں کر سکتا، اس کو زمینی کام کرنا پڑتا ہے، ہارڈ ورک ہے بھائی، باہر جانا پڑتا ہے، دشمنوں کے بیچ میں جانا پڑتا ہے، وہاں پر پتھر مارے جاتے ہیں، دیوانہ کہا جاتا ہے، کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ تو یہ کام خواتین کے بس کی بات اس لحاظ سے نہیں ہے کہ انہیں نبی بنا کر بھیج دیا جائے یا انہیں امام بنا کر بھیج دیا جائے۔ اور رہی بات یہ کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا کوئی خاص کردار نہیں ہے، تو یاد رکھنا عورتوں کا ایسا ہی کردار ہے، توجہ فرمائے گا، عورتوں کا ایسا ہی کردار ہے کہ نہ تو دین لانے والے کا کام کسی عورت کے بغیر چل سکا، اب میرے ساتھ چلیے گا، نہ دین لانے والے کا کام عورت کے بغیر چل سکا، نہ دین پھیلانے والے کا کام بغیر کسی عورت کے چل سکا، نہ دین بچانے والے کا کام کسی عورت کے بغیر چل سکا۔ نہیں، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے جملہ واضح کر دوں، بھائی نہ محمد کا کام خدیجہ کے بغیر چل سکا، نہ علی کا کام فاطمہ کے بغیر چل سکا، اور نہ حسین کا کام زینب کے بغیر چل سکا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اور نہ تو دین کا کام بغیر عورتوں کے نقش کے چل نہیں سکا، آگے یہ مشن چل نہیں سکا۔ اور آج بھی جو عزاداری کی بنیادوں میں عورتوں کا نقش اور کردار موجود ہے، اس کا جواب کائنات نہیں لا سکتی۔ تو بہرحال میں پھر مزید طرف آ جاتا ہوں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، بلکہ اپنے اختیار سے، اپنی عقل کے ذریعے سے دین کو ہمیں انتخاب کرنا ہے اور دین کو سمجھنا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پوری تحقیق اور جستجو اور ریسرچ کرنے کے بعد اپنی عقل کے اعتبار سے یہاں پہنچا کہ وہ ایک پتھر کو خدا مان رہا ہے، تو یہ اس سے بہتر ہے جو صرف کہنے کی وجہ سے اس کو خدا مان رہا ہے، کہ سبھی لوگ اس کو اللہ کہہ رہے ہیں، ہم بھی اللہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی ریسرچ ضروری ہے اصول دین میں، اسی لیے تقلید کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے، یعنی مرجع کے کہنے کی وجہ سے ہم اللہ کو ایک نہیں مانیں گے۔ اللہ تو ہر ایک کے وجود میں ہے، خدا ہر ایک کی ہستی میں ہے، خدا ہر ایک کی فطرت میں ہے۔ خدا کو پہچانوانے کے لیے باہر سے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا انسان اپنے دل سے اپنے خدا کو سمجھتا ہے اتنا کسی کے سمجھانے سے خدا سمجھ میں نہیں آئے گا جتنا خود۔ تو ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ دہریہ ہو، وہ بھی دل کے اندر اور فطرت میں کسی نہ کسی کو خدا سمجھ رہا ہے، بس اس چیز کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ چھٹے امام نے اس دہریے جو انکار کر رہا تھا خدا کا اور کہہ رہا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، یعنی کیسے دلوں کے اندر ظہور تجلی پروردگار موجود ہے، لیکن انسان غافل ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ خدا کہاں پر ہے۔ اتنا قریب ہے خدا، بہت سی چیز ایسی ہے کہ جب بہت زیادہ قریب ہو تو نظر نہیں آتی، اتنا قریب ہے خدا کہ تو آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا، لیکن غفلت کے پردوں کی وجہ سے انسان اپنے دل سے بھی اسے محسوس نہیں کر پاتا ہے۔ تو امام نے اس سے یہ پوچھا تھا کہ تو پوچھتا ہے کہ خدا کہاں ہے جبکہ تو خود خدا تیرے دل کے اندر موجود ہے۔ کہا کہاں موجود ہے؟ کہا یہ بتا، جب دریا کا سفر کرتا ہے تو کبھی ایسا ہوا کہ طوفان آیا ہو؟ کہا کہ ہاں طوفان آیا۔ کہا کہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کشتیاں غرق ہو جاتی ہیں۔ کہا کبھی تمہاری کشتی میں بھی طوفان آیا؟ کہا کہ ہاں آیا۔ کہا جب طوفان آیا تو کیا لگا؟ کہا یہ لگ رہا تھا کہ کشتی ڈوب جائے گی، ڈوبنے ہی والی تھی، ڈوب ہی جاتی۔ کہا جب کشتی ڈوب رہی تھی اور یہ یقین ہو گیا تھا کہ کشتی ڈوب جائے گی، تب بھی تمہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی بھی کوئی طاقت ہے جو تمہیں اس طوفان سے نجات دلا سکتی ہے؟
کہا کہ ہاں اس وقت بھی مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی طاقت ہے جو مجھے نجات دلا سکتی ہے، اور مجھے نجات مل بھی گئی۔ امام نے کہا اسی طاقت کا نام خدا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو اللہ کو کتابوں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تقریروں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ دلوں کے اندر موجود ہے، اور اس نے ایسا بنا دیا کہ ہر لمحہ دیکھیے خدا تو یہ تو اللہ کا کرم ہے، وہی میں نے کہا نا کہ جبر نہیں ہے خدا کے ہاں، یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے آپ کو صاحب اختیار بنایا ہے۔ اگر وہ چاہتا اور ابھی بھی چاہ لے، 1 منٹ میں انسان کو سجدے میں گرا دیتا ہے۔ اکڑا ہوا انسان، گھمنڈی انسان، مغرور انسان، ذرا سا پیٹ میں درد شروع ہوا، بے قراری بڑھی، دواؤں نے اثر کھو دیا، ڈاکٹر فیل ہونے لگے، ہاتھ میں تسبیح آ گئی، زبان پہ سورہ آ گیا، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ اگر چاہے نا تو 1 منٹ میں سجدے میں بندے کو گرا دے۔ بھئی اسے کیا کرنا ہے؟ اگر اسے جبر ہی کرنا ہوتا تو یہ رسول وغیرہ کو اتنا بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اتنے کانٹے۔ بھئی مرنا ہے تو دشمن مرے، کافر مرے، وہ جلے، وہ بھونے، وہ مرے، یہ اللہ کے اولیاء نہیں۔ چونکہ اختیار کے ذریعے سے محبت سے منوانا تھا، محبت کے راستوں میں کانٹے ہی ہوتے ہیں، پھول نہیں ہوا کرتے۔ تو اگر اللہ چاہ لیتا تو سارے فرشتوں کی بھی ضرورت نہ تھی، وہی فرشتہ جسے سب کے پاس آنا ہی ہے ایک نہ ایک دن، سب کے پاس الگ سے کوئی ڈیوٹی کسی کی نہ لگاتا، سب کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں تھی، ایک نہ ایک بار آنا ہی ہے۔ یہ کہہ دیتا کہ یہ ایک ہی بار تو آئے گا، جس دن نماز قضا کر دو گے اسی دن آ جائے گا، جس مہینے کا روزہ چھوڑ دو گے اسی مہینے میں آ جائے گا، جس مجلس میں سو جاؤ گے اسی میں آ جائے گا۔ تو نہ کوئی نماز چھوڑتا، نہ کوئی روزہ چھوڑتا، نہ کوئی مجلس میں اونگتا، ساری چیزیں فنش، ختم، سب ایک دم آرام سے، نمازی، پرہیزگار، مگر سب کیا ہوتا؟ ملک الموت کی ڈر سے ہوتا۔ نہ اللہ کی محبت میں کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوتا، نہ ابراہیم اپنی بکریوں کو اللہ کے نام پر دیتے ہوئے نظر آتے، نہ یہ قربانیاں نظر آتی، نہ یہ ایثار نظر آتے، نہ یہ محبتوں کے جلوے نظر آتے۔ اگر اللہ سے دل میں اللہ محسوس ہو تو چوتھے امام علیہ السلام کی 5 مناجات، 15 مناجاتیں ہیں، مفاتیح الجنان میں موجود ہیں، 15 مناجات 15 مناجاتیں ہیں، جس میں مثلا مستغفرین، استغفار کرنے والوں کی مناجات، مناجات الباکین، رونے والوں کی مناجات، مناجات المحبین، اللہ سے محبت کرنے والوں کی مناجات، اور ایک مناجات اور ہے، مناجات العاصین، گنہگاروں کی مناجات، گنہگاروں کی مناجات۔ تو اگر امام کا ماتم کریں، ساری چیزیں کریں، کبھی کبھی امام نے جو آثار ہمارے لیے چھوڑے ہیں، امام نے جو اتنی محنتیں بعد کربلا سب چھوڑ چھاڑ کے کس کام میں لگے ہوئے ہیں امام، اور وہ ہم تک پہنچا ہے اتنی محنتوں سے، تو کبھی صحیفہ سجادیہ کی کوئی ایک چھوٹی سی دعا ہی پڑھ لیں، کبھی چھوٹی سی دعا پڑھ لیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ مناجاتیں جو امام کی میں بتا رہا ہوں وہ مناجات دیکھیے، اگر آپ اس مناجات کو پڑھیں گے اور آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو یقین مانیے کہ تبدیلی پیدا ہوگی۔ بہت سی چیزیں ہم پڑھتے ہیں، ہم کو نہیں پتہ چلتا کہ تبدیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن یہ وہ دعائیں ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان کو لگے گا کہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ بس میں جلدی سے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں کہ جو بادشاہ لوگ تھے انہوں نے کس نظریے کی مخالفت کیا؟ نظریے لا جبر والی، لا اکراہ کی۔ انہوں کا نہیں ایسا نہیں ہے، نظریے جبر، دیکھیں قرآن کی بالکل خلاف ایک طرح سے نظریے جبر ہے۔ جبر کا مطلب کیا ہوا؟ کہا کہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ وہ خدا کرتا ہے، بندے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اچھا بہلول دانا نے بھی اس کا جواب مار کے دے دیا۔ تو اب ہر زمانے میں کوئی جب تک انہیں پتھر نہ مارے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ تو اب نظریہ جب کا جو بھی کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے خدا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جو دبنگ لوگ ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو، وزیر ہو، جو بھی لوگ ہیں، وہ جو بھی کریں گے اپنی قوم کے ساتھ وہ یہ کہیں گے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ کس نے کیا ہے؟
خدا کرے گا. چونکہ بہلول کی طرح سب کے اندر اتنی طاقت تو ہے نہیں، نہ اتنی ضرورت ہے کہ وہ اٹھا کر پتھر سب کو مار ہی دے گا. پتہ ہے کہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں پائیں گے کہ کہیں گے یہ بھی تو خدا نے ہی کیا ہے، کرنا تو ہم ہی کو ہے. تو جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے. اور یہی نظریہ یزید اپنے دربار میں، توجہ فرمائے گا، اپنے دربار میں جناب زینب کے سامنے پیش کر کے دنیا کے سامنے یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، لہذا جو کچھ ہوا وہ خدا نے کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا. تو اس نے یہی سوال کیا کہ کیفا رأیت صنع اللہ، اے علی کی بیٹی زینب یہ بتاؤ کہ آپ نے اللہ نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ آپ نے کیسا دیکھا. اللہ اکبر. یہ سوال ہو رہا ہے دربار یزید میں کہ جو اللہ نے آپ کے ساتھ کیا وہ آپ نے کیسا دیکھا. عزیزان گرامی، اب ضروری تھا کہ ظالم ذلیل بھی ہو جائے، توجہ فرمائے گا، اور نظریہ جبر باطل بھی ہو جائے اور توحید سلامت بھی رہ جائے. لہذا جناب زینب نے کہا کہ سن، رہی بات اللہ کی تو وما رأیت ما رأیت من اللہ الا جمیلا، ہم نے اللہ سے تو صرف اور صرف اچھائیاں دیکھی ہیں، اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. تو اپنے ظلم کو خدا کی طرف نہ لے کر جا. تو نے تو ہمارے مردوں کو قتل کیا، یہ تو نے برا کیا، لیکن تو نے قتل کیا، اللہ نے تاج شہادت ان کے سروں پہ رکھ دیا. تو نے ہمیں اسیر کر کے ذلیل کرنا چاہا، ہمارا قافلہ جس راستے سے گزرتا رہا اللہ عطر فضیلت محبت اہل بیت چھڑکتا رہا. تم ہمارے ہاتھوں کو باندھ کر مجبور بناتے رہے، اللہ ہمارے اختیارات کو بڑھاتا رہا. تو تم نے کیا ہے ظلم. اور رہی بات اللہ کی تو وما رأیت من اللہ الا جمیلا، اللہ نے تو جو کچھ بھی کیا وہ سب اچھا کیا. اور یاد رکھنا کل بھی، توجہ فرمائے گا، کل بھی تیرے لاکھوں تھے، ہمارے 72 تھے، اس کے بعد بھی 72 کو عزت ملی. اللہ اکبر. 72 کو عزت ملی اور لاکھوں ذلیل و خوار ہوئے. اور آج بھی سارا دربار تیرا ہے اور ایک بیمار میرا ہے. آج بھی سارا دربار تیرا ہے، ایک بیمار میرا ہے. چند لمحوں میں فیصلہ ہو جائے گا قیامت تک کے لیے کس کی تقدیر میں اللہ نے ذلت لکھ دیا ہے اور کس کی تقدیر میں عزت لکھ دیا. صلوات پڑھ دیں محمد آج بھی سارا دربار تو تمہارا ہی ہے اور میرے پاس کیا ہے؟ صرف ایک عابد بیمار ہے. بس میں 2 جملے کہوں گا اور سارا دربار اسی 2 جملے میں سمیٹ دے رہا ہوں. جناب زینب فرماتی ہیں کہ آج سارا دربار تیرا ہے، ایک بیمار میرا ہے. نہیں، آج منبر تمہارا ہوگا. توجہ فرمائے گا. آج منبر یعنی ہمارا ہاتھ بندھا ہے مگر ہمارے اختیار کتنے ہیں. آج منبر تمہارا ہوگا لیکن زبان ہماری ہوگی. نہیں، اب اگلا جملہ، آج منبر تمہارا ہوگا لیکن زبان ہماری ہوگی. آج مؤذن تمہارا ہوگا لیکن اذان ہماری ہوگی. تم منبر دکھاؤ، گلدستہ اذان دکھاؤ، کس کا نام لوگے؟ کوئی ہے خاندان میں ایسا جن کا نام کسی پاکیزہ جگہ سے لی جا سکے؟ کوئی ایسا تمہارے خاندان میں نہیں ہے. نام مقدس مقامات سے لوگے تو ہمارے ہی خاندان کا نام لینا پڑے گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو دین میں کسی طرح کا کوئی جبر نہیں ہے، اختیار ہے. اور یہیں سے ہمیں تربیت کا پہلو ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. کوئی غلط کام کر دیا، کہا بھیا اب تو میرا بچہ غلط کام کرتا ہی نہیں کوئی کام. کیوں بھائی؟ کہا وہ اب مثلاً جیسے وہ دروازہ پیٹتا ہی نہیں. کہا کیوں نہیں پیٹتا؟ کہا ایک مرتبہ الٹا لٹکا کے اتنا پیٹا اتنا پیٹا اتنا پیٹا کہ دروازہ پیٹتا نہیں. اچھا. کہا کیا کیا بھائی؟ چھوڑ دیا اسے. کیوں؟ کہا اس کو آج ماچس جلا کے انگلی اس کی
جلا دیا. یہ سنت خدا کے خلاف ہے تربیت. اللہ صرف راہ ہدایت دکھانے کی بات کرتا ہے، زبردستی کرنے کی بات نہیں کرتا. جس طرح سے اس نے تمہارے اوپر کسی کو مسلط نہیں کیا اپنا کام زبردستی کروانے کے لیے، اسی طرح سے ہمیں بھی حق نہیں ہے کہ ہم بچوں پر مسلط ہو جائیں اپنا کام زبردستی کروانے کے لیے. سنت الہی یہ ہے کہ اگر جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی کہ بچوں اگر اچھا کام کرو گے، یعنی تشویق دلائیں اسے یا خوف دلائیں، یہی کام ہمارا ہے. اچھا کام کرو گے تو مثلا تمہیں یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے، یہ دلا دیں گے، وہ دلا دیں گے. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ابا تو کچھ بھی دلا دو، ہم ماننے والے تو ہے نہیں. ہر بار ہم جب بھی جائیں گے تو مرغے کا انڈا ہی لے کر آئیں گے کاپی میں، اور کچھ لانے والے نہیں ہیں. تو اب باپ نے دیکھا کہ بھائی یہ تو شوق سے مان ہی نہیں رہا ہے، تو کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اب سن لے، اگر اب تو نے صحیح نمبر تو نہیں لے کر آیا، پاس ہو کر نہیں دکھایا، تو اب جو ہے مثلا تجھے موبائل تیرا رکھ لیا جائے گا، فلاں چیز تیری رکھوا لی جائے گی، تیرے ساتھ مثلا یہ سختی کی جائے گی. اب جب حد سے بڑھ جائے گا تو پھر اب جو تجھے میں مہینے میں پیسہ دیتا تھا وہ پیسے بھی نہیں دوں گا، اب تجھے میں مار بھی سکتا ہوں، اب میں تمہیں پیٹ بھی سکتا ہوں. اسی طرح سے اللہ نے بھی اپنے بندوں سے کہا اچھے اچھے کام کرو، جنت دوں گا، کوثر دوں گا، سلسبیل دوں گا، کوثر دوں گا. لیکن دیکھا کہ بندے ماننے والے ہیں ہی نہیں، تو اب رخ بدلا، کہا اچھا ٹھیک ہے، اب اگر سن لو اگر برا کام کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا، آگ سے جلا دوں گا. تو راستے دکھانا یہ ہمارا کام ہے، اور صحیح راستے کا اختیار کرنا یہ ان کا کام ہے. تو اتنی سختی نہیں کی جا سکتی کہ جو سختی خدا ہم سے نہیں کروا رہا ہے. صلوات پڑھتے محمد وآل تو کوئی جبر نہیں، اختیار. اور دنیا یہی سمجھتی تھی کہ مثلا ہم یہ نہیں سمجھ پائے دنیا کہ جن کے ہاتھوں کو ہم باندھ رہے ہیں ان کے ہاتھوں کی طاقت کس ہاتھ سے جا کے مل رہی ہے نا، کہ کس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک چوتھے امام علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے. صلوات پڑھتے محمد. یہ صاحب کرامت، صاحب اعجاز لوگ ہیں. حج کے لیے مکہ سے نکلے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان جب پہنچے تو وہاں پہ کچھ لٹیرے تھے جن کا کام ہی یہ تھا کہ لوگوں کا سامان لوٹ لینا اور قتل کر دینا، قتل و غارت کر دینا. تو یہ آج مکہ اور مدینہ میں خوب چمک دھمک نظر آ رہی ہے نا، کوئی بہت اچھے لوگ تھوڑی تھے وہاں کے، یہ چور اچکے ہی تھے زیادہ تر. اور اگر اتنے برے نہ ہوتے تو رسول کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. جتنے برے کردار کے لوگ تھے، اتنی زیادہ پستی تھی کہ جو اخلاق میں سب سے بلند مرتبہ نبی تھا اسے بھیجنا پڑا. تو کوئی بہت اچھے لوگ تھوڑی تھے. ان کو کلمہ پڑھوانا اچھا کچھ عادتیں ایسی ہوتی، تو یہ چور و چکے زیادہ تھے، کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پڑھ جائیں تو چھوٹتی بھی نہیں ہیں، اور جن میں سے ایک چوری کی عادت ہے. اچھا بھائی اب کلمہ اگر کوئی پڑھنے آئے گا تو جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں نا بھائی کہ وہ کیوں ان لوگوں کسی کے اسلام کو قبول ہی کیوں کیا. بھائی جب اسلام لانے میں زبردستی نہیں کی جا سکتی تو زبردستی کسی کو کلمہ پڑھنے سے روکا بھی، توجہ فرما، روکا نہیں جا سکتا. تو اب جب کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو پڑھ جائیں تو چھوٹتی نہیں ہیں، جن میں سے چوری کی عادت بھی بڑی خطرناک عادت ہے. یہ جس گھر میں رہے گا وہاں چوری ضرور کرے گا، جب تک ادھر رہے گا ادھر چوری کرے گا، ادھر آ جائے گا تو ادھر چوری کرے گا. یہ جس کے گھر میں جائے گا گھر میں چوری کرے گا، جس کے باغ میں جائے گا باغ میں چوری کرے گا. پانچویں امام فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کلام اللہ میں سے آیتوں کی چوری کر لے جاتے ہیں. تو ہمیں بھیا جب چور قرآن میں چوری کرنے لگے توجہ فرما رہے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا کہاں چوری قرآن میں؟ کہا اللہ فرماتا ہے کہ سبع من المثانی، 7 آیتیں کس میں؟ سورہ حمد میں. اور مسلمان پڑھتے کتنی آیت ہے؟ 6 آیت. بسم اللہ غائب، بنا بسم اللہ کے پوری حمد پڑھ لیا. تو اب سوچئے کہ جو قرآن سے چوری کر سکتے ہیں وہ اہل بیت کا گھر کیوں نہیں لوٹ سکتے؟ تو اب جب امام بھی اس راستے سے آگے بڑھے تو کچھ چور اچک کے آ گئے اور کہنے لگے کہ جو سامان ہے سب نکالیے، آپ کو قتل کیا جائے گا. تو امام نے کہا قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو سامان ہے لو لے کر چلے جاؤ. کہا نہیں ہم آپ کو قتل کریں گے تبھی سامان لیں گے. امام نے کہا اچھا ایک کام کر لو، آدھے پہ سمجھوتا کر لو، آدھا تمہارا آدھا
ہمارا خوشی خوشی تم جاؤ، مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں. کہا نہیں ہم تو قتل کریں گے. امام نے کہا ایک اور آفر ہے، وہ یہ ہے کہ جتنا میرے سفر کا خرچ ہے، آنے جانے کا جو مجھے ضرورت ہے وہ میں صرف لے لوں، باقی سب تمہارا. اس نے کہا نہیں ہم تو آپ کو قتل کریں گے تبھی آپ کا مال لیں گے. تو امام نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تیرا خدا کہاں ہے، تجھے خوف نہیں ہے، یہ بتا کہ وہی دل والا تیرا خدا کہاں ہے. سنیں کیا؟ اس نے کہا کہ فی النوم، سو رہا ہے. کہا میرا خدا سو رہا ہے. امام نے جنگل کی طرف اشارہ کیا. تاریخ لکھتی ہے، بحر الانوار میں روایت ہے کہ 2 شیر نکل کے آتے ہیں، ایک نے اس کا سر پکڑا، ایک نے اس کا پیر پکڑا، اور دونوں 2 سمتوں میں کھینچنے لگے. امام نے کہا سن، تو سو رہا تھا، میرا خدا نہیں سو رہا تھا. خدا نہیں سو رہا تھا، تو سو رہا تھا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اور بس میں آخری بات کہہ دوں کہ امام سے ہمیں ایک چیز اور سیکھنی چاہیے جو بہت زیادہ امام کے اخلاق میں نظر آتی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہوا شخص ہم تک آ جائے تو جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اسے مشکل سے باہر نکالنے کا وہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے. ایک شخص آتا ہے، ایک صحابی ہے امام کا، آتا ہے اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ مولا میں بہت پریشانی میں ہوں اور میرا قرضہ بھی ہے اور میں ابھی ادا نہیں کر پا رہا ہوں. تو امام اس وقت تھوڑا سا غمگین ہوئے. تو اس نے کہا مولا آپ کیوں غمگین ہیں؟ کہا میں غمگین اس لیے ہوں کہ تو نے اس وقت مجھ سے ایسا سوال کیا ہے کہ میں اس وقت ابھی تیری مشکل کو فوراً دور نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا ہے. تو جو لوگ آس پاس میں بیٹھے تھے وہ لوگ یہ کہہ کے ہنس کے جانے لگے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ساری دنیا ہے، ہمارے ہاتھ میں ساری دنیا ہے اور اپنے ہی چاہنے والے کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن اہل بیت الہی رات سب کے سامنے نہیں بولا کرتے. جن کے دلوں میں نفاق تھا جب وہ اٹھ کے چلے گئے، امام نے کہا ابھی جو میرے پاس ہے میں تجھے وہ دے رہا ہوں، انشاءاللہ اسی سے تیرا کام ہو جائے گا. ایک کنیز کو بلوایا، کہا کہ میرے افطار اور سحر کے لیے کیا سامان ہے؟ کہا کہ ایک سوکھی روٹی افطار کے لیے رکھی ہوئی ہے اور ایک سوکھی روٹی آپ کی سحر کے لیے رکھی ہے. امام نے کہا کہ میں پانی سے سحر و افطار کر لوں گا، دونوں روٹیاں جو اس وقت میرے پاس موجود وہ دونوں روٹیاں اس کو دے دو. وہ دونوں روٹیاں اس کو دی. کہا کہ اس سے انشاءاللہ تیرا کام ہو جائے گا. اب وہ بھی سوچتا رہا کہ 2 روٹیوں سے ٹھیک ہے پیٹ تو بھر جائے گا لیکن کام کیسے ہو جائے گا، کام کیسے ہو جائے گا. لیکن چونکہ مولا نے کہا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ تو اب کام بنے گی. خیر لے کے چلا کہ چلو ابھی جو پہلا مسئلہ ہے اس کو حل کرو، پہلے کھاؤ پیو دیکھا جائے گا بعد میں. تو لے کے چلا. جیسے ہی گزرنے لگا بازار میں دیکھا کہ مچھلی بیچ رہا ہے ایک شخص. اس کے بعد پیسے نہیں تھے. اس نے کہا بھائی ایک کام کر لو کہ یہ ایک روٹی لے لو، اس کے بدلے میں ایک مچھلی مجھے دے دو. وہ رد و بدل ہو گیا. مچھلی لے کر گھر پہ گیا. جب زوجہ نے مچھلی کو صفائی کرنا شروع کیا تو اس کے اندر سے ایک ہیرا نکلا. اور جب ہیرا نکلا تو اسے مولا کی بات یاد آ گئی کہ تیرا کام اسی سے زندگی بھر کے لیے اب ہو جائے گا. ابھی یہ خوشی منا ہی رہا تھا کہ کسی نے دروازہ دق الباب کیا. جلدی دروازے پر آیا. کون بھائی؟ ایسے ٹائم کو ڈسٹرب کرتا ہے تو بڑا جیسے پیسہ آپ گن رہے ہوں کافی لے کر آئے ہو تنخواہ وغیرہ، ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اماں کھٹکھٹا رہی ہے کہ بیوی کھٹکھٹا رہی ہے یا کوئی پڑوسی جو ہے وہ کسی کام سے نہ کھٹکھٹاتے کوئی. تو اس نے جلدی جھانک کے دیکھا بھائی کیا ہے جلدی بتاؤ. کہا بھائی میں وہی مچھلی والا ہوں جو. ہاں. کہا کہ ایسا ہے کہ جو روٹی میں نے جو تم نے روٹی دی تھی بھیا وہ اتنی سوکھی روٹی ہے کہ وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، تو یہ روٹی تم رکھ لو، اور وہ تمہارے حالات بڑے خراب لگ رہے ہیں تو یہ روٹی تم رکھ لو اور وہ مچھلی بھی مجھے نہیں چاہیے. اب یہ پھر اندر گیا، پھر کوئی دروازہ کھٹکھٹا دیا. پھر واپس آتا دروازے کے پاس اور کہا کہ اب کون ہے؟ کہا کہ مجھے امام نے بھیجا ہے اور امام نے کہا ہے کہ وہ ایسی سوکھی ہوئی روٹیاں ہیں کہ جو میرے علاوہ کوئی اور اسے کھا نہیں سکتا. تیرا کام ہو گیا، میری روٹیاں مجھے واپس. اگر امام بھوکے بھی تھے راہ کوفہ و شام میں تو ان کے کھانے کے لیے بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں تھی کوفے والوں. ان کی زندگی تو سوکھی روٹیوں پر ہی گزر رہی تھی، وہی ان کے لیے بہت بڑی چیز تھی.
सूखी रोटियों की हैसियत घरों में क्या होती है आप बेहतर जानते हैं। मेरा इमाम भूखा और प्यासा ये काफ़िला लेकर राह कूफा और शाम से कैसे कैसे गुज़रता रहा। इंसान भूखा हो और उसके सामने ऐसी चीज़ें, एक तो आप किसी को फेंक कर दीजिए, किसी भूखे को कोई चीज़ फेंक कर दीजिए, अगर वो खाने वाली चीज़ होगी भी तो गैरत उसकी गवारा नहीं करेगी कि उसे खाए। चे जाए कि सदक़े की खजूरें काफ़िले आले मोहम्मद पर फेंका जा रहा है। मेरा मौला आवाज़ देता है कि ख़बरदार हमारे ऊपर सदक़े की खजूरें न फेंको, हम भूखे हैं लेकिन सदका हमारे ऊपर हराम है। हलाल व हराम की बातें भी चल रही हैं रास्ते में। अज़ीज़ान गिरामी, और कैसे लेकर जाया जा रहा था, लगातार आप मसाइब सुनते चले, मुझे ज़्यादा तफसीलात में नहीं जा रहा, कैसे लेकर जाया जा रहा था। तो हमें सोचते हैं कि इमाम धीरे धीरे चल रहे थे, बेड़ियाँ थीं, हथकड़ियाँ थीं, तो आहिस्ता आहिस्ता इमाम चल रहे होंगे, चल नहीं रहे थे इमाम। इमाम फरमाते हैं कि मुझे इस तरीके से लेकर जाया जा रहा था जैसे उस ग़ुलाम को घसीट कर लेकर जाते हैं जिसका कोई आका और वारिस नहीं होता। तारीख़ अरब में ग़ुलामों की जहाँ फ़हरिस्त लिखी है वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब किसी ग़ुलाम से कोई ख़ता होती है तो उसे सज़ा दी जाती है। सज़ा देने के लिए जब उसे लेकर जाते हैं, घसीट कर लेकर जाते हैं, लेकिन जो उसका आका होता है वो जो भी नुकसान होता है उसका तावान करता है और छोड़ा कर अपने ग़ुलाम को लेकर चला जाता है। लेकिन कुछ ग़ुलाम ऐसे भी होते हैं जिसका कोई सरपरस्त और आका नहीं होता था, तो अरब के जाहिल लोग उसे जिस तरफ से जिसका जी चाहता था पकड़कर ज़मीन में घसीटता जाता था और उसके बदन से खून जारी हो जाता था। इमाम बतलाना चाहते हैं कि मुझे राह कूफा और शाम में इस तरह से घसीटा जा रहा था कि जिधर जिधर से सज्जाद का जिस्म गुजरता था ज़मीन कूफा और शाम लहुए सज्जाद में रंगीन होती चली जाती थी। एक तरफ तो ज़ख्म और दूसरे जंजीरों में जकड़ा हुआ है इमाम। कहते हैं कि करबला की ज़मीन ऐसी थी, इतनी गर्मी थी, अभी मुहर्रम गुजरा है, गर्मियों में थोड़ी सी गर्मी थी, लोग बहुत परेशान थे। लोग पूछते थे कि क्या आशूरा के दिन हम चप्पल पहन कर चल सकते हैं। आशूरा के दिन गर्मी बहुत है, चप्पल पहन कर चल सकते हैं। तो उनको यही जवाब दिया जाता था कि भाई अगर कोई ऐसी मजबूरी है तो तुम पहन सकते हो, तुम पहन सकते हो, लेकिन वो नहीं पहन सकता ना जिसके कदमों में बेड़ियाँ पड़ी हुई हों, जिसके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हों, चाहे रास्ता कितना ही चल रहा हो, चाहे धूप कितनी ही हो, उसे तो उसी आलम में उन्हीं खारदार रास्तों पर चलना है। ज़मीन करबला कितनी गर्म थी, तो यही लिखा गया कि अगर एक दाना भी पड़ जाए तो वो दाना भून जाए। तो ये मुबालगा नहीं था, चंद लम्हों के लिए अली असगर का जिस्म ज़मीन करबला पे रखा गया था, जिसमें अली असगर पे पड़ने वाले छाले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये मुबालगा नहीं था बल्कि ये हकीकत है कि इस कद्र सख्त और शदीद धूप थी कि रेत गर्म हो गई थी। मुझे बताइए कि ज़मीन ज़्यादा गर्म होती है धूप से या लोहा ज़्यादा गर्म होता है धूप से? घर में अगर कभी गर्म लोहे पर हाथ पड़ जाता है तो इंसान के हाथ की खाल चिपक जाती है, लेकिन चूंकि आपके हाथ खुले हुए हैं आप फ़ौरन अपना हाथ उस लोहे से हटा सकते हैं। वो सैयद सज्जाद क्या करे कि जिसके गले में ऐसा तौक पड़ा है जिसमें कांटे भी लगे हुए हैं, हाथों में हथकड़ियाँ भी हैं और पाँव में बेड़ियाँ भी हैं, और राह कूफा और शाम का मंजर है किस तरीके से इमाम लहू में डूबा हुआ है, खून में डूबा हुआ है मेरा इमाम। एक मरतबा एक इमाम का चाहने वाला जिसका नाम तारीख़ अब्दुल्ला लिखती है, उस बाज़ार में गुज़रा किसी काम से, उसने क्या देखा कि एक काफ़िला है, अजीब तरीके का काफ़िला है, लुटा हुआ काफ़िला लग रहा है। बीबियाँ इस तरह से चल रही हैं जैसे कभी पैदल न चली हों, कभी घर से बाहर न निकली हों, और जो मर्द हैं वो सबके सर तो नज़र आ रहे हैं लेकिन सर के नीचे तन नहीं है बल्कि नो के नेज़ा पे सबके सर मुअल्लक़ हैं। और ढूंढने लगा कि इस काफ़िले में कोई मर्द हो तो गुफ्तगू करूँ। एक मरतबा जब आगे बढ़ा तो क्या देखा
کہ ایک شخص ہے جس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ ارے سجاد کا سر نہ جانے کتنی وجہوں سے جھکا ہوا تھا، ایک تو بیویوں سے غیرت کی وجہ سے جھکا ہوا تھا، دوسرے توق خاردار کی وجہ سے جھکا ہوا تھا، ہاتھ کی زنجیر اور پیر کی زنجیریں اتنی چھوٹی تھی کہ سجاد سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اللہ اکبر، کچھ چیزوں نے سید سجاد کی کمر توڑ دی تھی، ایک تو سکینہ کے اس دنیا سے جانے نے، اور ایک زینب کی بے ردائی نے سید سجاد کی کمر توڑ دی تھی۔ عزادارو، ایک مرتبہ عبداللہ قریب آتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ آپ کا شہر کون سا ہے، آپ کہاں کے رہنے والے لوگ ہیں؟ کہا یہ سوال تو کیوں کر رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ جو چہرے مجھے نوک نیزہ پہ نظر آ رہے ہیں یہ بڑے شریف لوگوں کے سر لگ رہے ہیں، یہ بتا دو تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ امام نے آواز دی کہ میرا تعلق شہر مدینہ سے ہے۔ ایک مرتبہ شہر مدینہ کا نام سنا، آواز دی کہ اچھا مدینہ سے آپ ہیں، یہ بتائیے کیا مدینہ میں آپ نے رسول کا نام سنا ہے؟ ایک مرتبہ جس نے سر جھکا رکھا تھا اس نے آواز دی، اے عبداللہ تو رسول کی بات کرتا ہے، اے عبداللہ نہیں پہچانا؟ ارے میں حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ جیسے ہی سنا ایک مرتبہ عبداللہ قدموں میں گر جاتا ہے، آواز دیتا ہے آقا یہ آپ کا عالم کیا ہو چکا ہے؟ ایک مرتبہ چاہتے ہیں کہ تلوار نکالیں، امام آواز دیتے ہیں عبداللہ تلوار کی جگہ نہیں ہے، طاقت میرے اندر بھی بہت زیادہ ہے لیکن یہاں پر تلوار کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ عبداللہ اگر کچھ کرنا چاہتا ہے ہم پر احسان تو دو کام کر دے، جس کے ہاتھوں میں سر ہے انہیں کچھ پیسے دے دے کہ بیویوں سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائے تاکہ تماشائیوں کا ہجوم سروں کو دیکھتا رہے، اور اگر تجھ سے ممکن ہو تو کوئی کپڑا لیتے آ، میری گردن میں جو خاردار طوق ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ دوڑ کر جاتے ہیں اور ایک کپڑا لے کر آتے ہیں۔ عزادارو کیسا زخم تھا، تاریخ لکھتے عبداللہ نے جیسے ہی توق ہٹا کے کپڑا لگانا چاہا غش کھا کر گر پڑتے ہیں، میرے مولا ارے آپ کے گلے میں کیسا زخم ہو چکا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد عبداللہ بہت پریشان اور حیران ہیں، کبھی اس نیزے کی طرف دیکھتے ہیں کبھی اس نیزے کی طرف دیکھتے ہیں، سارے قافلے میں دوڑ رہے ہیں عبداللہ۔ ایک مرتبہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جب سارے نیزوں کا معائنہ کر چکے ایک مرتبہ امام کے پاس آتے ہیں، سر جھکا کے کہتے ہیں مولا مجھے معاف کر دیجئے گا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیسے قیدی بن گئے، آپ کا بابا مارا کیسے گیا، یہ بیویاں اسیر کیسے ہو گئی، لیکن اے مولا اب میری سمجھ میں آ گیا کہ حسین کیوں مارے گئے، یہ بیویاں کیوں قیدی بن گئی، آپ کو زنجیروں میں کیوں جکڑا گیا۔ امام پوچھتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا مولا اس لیے کہ میں نے سارے سروں کو دیکھا، مجھے اکبر کا سر نظر آیا اور محمد کا سر نظر آیا لیکن مجھے کہیں عباس کا سر نظر نہیں آتا، لگتا ہے آپ کا چچا عباس کربلا میں موجود نہیں تھا۔ امام فرماتے ہیں بھائی ارے جب تک میرا چچا عباس زندہ تھا کسی میں مجال نہیں تھی تو میرے بابا کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھے۔ عزادارو بس آخری جملہ میں زحمت تمام کر رہا ہوں، یہ راستے کے دو مسافر بڑے مظلوم تھے، ایک کا نام تھا سکینہ اور ایک کا نام تھا سید سجاد۔ آخری جملہ زحمت تمام کر رہا ہوں، ایک کا نام تھا سکینہ اور ایک کا نام تھا سید سجاد۔ جب سکینہ پہ کوئی مصیبت آتی تھی تو اپنے بھیا سید سجاد سے کہتی تھی، اور جب سید سجاد کو کوئی مشکل آتی تھی اپنی پھوپھی جناب زینب سے کہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے جناب سکینہ نے آخری وقت جب وصیت کی تو اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا، اے بھیا سید سجاد سکینہ نے آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی ہے، اے بھیا مرنے کے بعد کے لیے ایک فرمائش پوری ضرور کر دینا، اے بھیا مجھے پتا ہے کوئی اور مجھے دفن کرنے والا نہیں ہے، آپ ہی مجھے دفن کریے گا، تو اے بھیا ذرا سا یہ دیکھ لیجئے گا کہ زندان میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں کی زمین تھوڑی سی نم ہے، اس لیے کہ سکینہ کا جسم ارے پیاس کی شدت کی وجہ سے خشک ہو چکا۔ تو جناب سکینہ اپنی مظلومیت سید سجاد سے، اور جناب سید سجاد
اپنی مظلومیت اپنی پھوپھی اماں سے، اپنی پھوپھی اماں سے. یہی وجہ ہے کہ آخری مرحلے میں بس اب آپ امام کا تابوت اٹھانے والے ہیں، پرسہ دے دیجئے. آج تمام معصومین آئے ہوں گے اس معصوم کا پرسہ لینے کے لیے. اے میرے مولا، اے وقت کے امام، آپ کو بیمار کربلا کا پرسہ، اے فاطمہ زہرا آپ کو آپ کے لال کا پرسہ، اے مولا حسین آپ کے غریب بیٹے کا پرسہ، اے امام محمد باقر آپ کو آپ کے اس مظلوم بابا کا پرسہ. یہی وجہ ہے آخری وقت جب زہر اثر کرنے لگا، بہت دیر تک امام نے برداشت کیا، لیکن جب جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر نکلنے لگے، تاریخ کہتی ہے 11 بیٹے 4 بیٹیاں امام کی موجود تھیں، لیکن امام نے کسی بیٹے یا بیٹی کو نہیں پکارا. جب درد حد سے زیادہ بڑھا، شام کی طرف رخ کیا، آواز دیتے السلام علیک یا امتی زینب، اے پھوپھی اماں مجھے زہر دے دیا گیا، اے پھوپھی اماں اب میری روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی ہے. ماتم حسین یا